کہ ابن خلدون کو امیر المومنین سے الرجی تھی. یہ ان کے بارے میں ہے حالات زندگی میں کہ ناصبی تھا، یہ بغض تھا اس کے اندر، اہل البیت کے حوالے سے شدید بغض تھا اس شخص کے اندر. لہٰذا اس نے جو شیعہ کے بارے میں بعض رائے ظاہر کی ہیں، وہ اس کے اندر اس کا بغض بالکل نمایاں نظر آتا ہے. نہج البلاغہ اس کے مطالعات میں سے نہیں تھی یہ کتاب. یہ در حقیقت ابن خلدون ایک بیوروکریٹ تھا حکومت کا، اس وقت کی حکومت کا، اور اسپانیہ میں پہلے جو حکومت بنی اور پھر عرب خطے میں آ گئی، اسپانیہ ختم ہو گیا. تو یہ بیوروکریٹ تھا اور سرکاری آرڈر پر اس نے نصاب بنانا شروع کیا، اور اس نصاب میں جیسے آج کل ہماری حکومت نیا نصاب بنانے کا آرڈر دیتی ہے، اب یہ ہماری موجودہ نسل کی اور حکومت کی بدقسمتی یا خوش قسمتی کہیں کہ ابن خلدون کوئی نہیں ہے نصاب بنانے والا. یہ سارے ابن جدون اور ابن افلاطون موجود ہیں جو نیا نصاب بنا رہے ہیں. جس علم کی ضرورت تھی وہ علم الاجتماع، اور وہ علم قرآن میں اس کی بنیادیں، اس کے اصول ہیں. چونکہ تمام قرآن کا خطاب سوسائٹی کو ہے، سماج کو ہے، اجتماع کو ہے، تو پہلا مخاطب ہی قرآن کا جمعیت ہے، سوسائٹی ہے. قرآن نے تو چڑیلوں کو اور بھوتوں کو نہیں خطاب کیا، موجود زمین پر موجود جو معاشرہ تھا، سماج تھا، اسے خطاب کیا ہے. لیکن انہوں نے بحیثیت اجتماع یہ خطاب نہیں سنا، بحیثیت فرد یہ خطاب سنا. جبکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ مومنون، مومنین، الذین آمنو اجتماعی صیغے ہیں، سارے انفرادی نہیں ہیں. انفرادی صیغے چند جگہ پر ہیں، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اور وہ بھی اجتماع کے لیے ہیں کہ قل، اے نبی آپ اس سوسائٹی کو یہ بتا دیں، اس قوم کو یہ بتا دیں، لقوم یوقنون، ان کو یومنون، یعنی قوم کے لیے رسول اللہ کو جو خطاب ہے وہ بھی قوم کے لیے، سوسائٹی کے لیے، ان کی ذات کے لیے نہیں ہے، شخصیت کے لیے نہیں. سب سے زیادہ قرآن کریم کے بعد اگر سوشیالوجی کو کوئی پڑھنا چاہتا ہے جس کی بہت واضح بین کھلی بنیادیں ذکر کی گئی ہیں، وہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی ہیں. جس وضاحت کے ساتھ امیر المومنین نے علم الاجتماع بیان کیا ہے، سوشیالوجی کو بیان کیا ہے، وہ ابن خلدون کی روح بھی وہاں نہیں پہنچی. چونکہ ابن خلدون کو امیر المومنین سے الرجی تھی. یہ ان کے بارے میں ہے حالات زندگی میں کہ ناصبی تھا، یہ بغض تھا اس کے اندر، اہل البیت کے حوالے سے شدید بغض تھا اس شخص کے اندر. لہٰذا اس نے جو شیعہ کے بارے میں بعض رائے ظاہر کی ہیں، وہ اس کے اندر اس کا بغض بالکل نمایاں نظر آتا ہے. نہج البلاغہ اس کے مطالعات میں سے نہیں تھی یہ کتاب. یہ در حقیقت ابن خلدون ایک بیوروکریٹ تھا حکومت کا، اس وقت کی حکومت کا، اور اسپانیہ میں پہلے جو حکومت بنی اور پھر عرب خطے میں آ گئی، اسپانیہ ختم ہو گیا. تو یہ بیوروکریٹ تھا اور سرکاری آرڈر پر اس نے نصاب بنانا شروع کیا، اور اس نصاب میں جیسے آج کل ہماری حکومت نیا نصاب بنانے کا آرڈر دیتی ہے، اب یہ ہماری موجودہ نسل کی اور حکومت کی بدقسمتی یا خوش قسمتی کہیں کہ ابن خلدون کوئی نہیں ہے نصاب بنانے والا. یہ سارے ابن جدون اور ابن افلاطون موجود ہیں جو نیا نصاب بنا رہے ہیں. ابن خلدون کو یہ کہا گیا چونکہ وہ بہت ماہر تھا اور اس نے یہ کام سرکاری آرڈر پر انجام دیا. تاریخ لکھی اور تاریخ کا مقدمہ لکھا، اور اس میں تاریخ فہمی کے اصول لکھے جو بعد میں سوشیالوجی کہلائے. پھر چھوڑ دیا مسلمانوں نے. پہلا اور آخری مفکر ابن خلدون، جبکہ نہج البلاغہ اور قرآن دو سب سے بڑا منبع ہیں علم الاجتماع کا. علم الاجتماع قرآن فہمی کے لیے ہر علم سے زیادہ ضروری علم الاجتماع ہے. باقی علوم بھی ضروری ہیں، میں کسی علم کی نفی نہیں کرتا، ضروری ہیں. رائج طریقہ یہ ہے کہ علم نحو اور علم صرف کافی ہے قرآن سمجھنے کے لیے، لیکن یہ صدیوں سے پڑھا کے دیکھ لیا کہ کافی
نہیں ہیں۔ صرف و نحو پڑھنے والے عموماً قرآن ضرورت بھی نہیں سمجھتے، صرف و نحو پڑھ لی ہے تو یہی جنت جانے کے لیے کافی ہے، چونکہ عربی ہے۔ اب عربی میں قرآن ہو یا نحو ہو یا صرف ہو تو عربی کا ثواب تو حاصل ہو جاتا ہے، لہٰذا جو ہی یہ صرف و نحو پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی سی پہلے پوری پڑھتے تھے اب تھوڑی سی پڑھتے ہیں تو جاگ لگ جاتی ہے ان کو، اس کے بعد یہ عالم فاضل ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد تقریریں سیکھ لیتے ہیں، یہ قرآن کی تفسیریں بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ نے موجود ہے ذاکر و خطیبوں کی جو تفسیریں ہیں جو کرتے ہیں، وہ تو علم نحو صرف و نحو بھی نہیں پڑھتے۔ وہ جس علم کی زیادہ ضرورت ہے دین فہمی کے لیے، نظام الہی کو سمجھنے کے لیے، وہ علم الاجتماع ہے۔ یہ بات اس لیے ذکر کی ہے کہ یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم نے دعا پیش کی اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ حکم خدا اور دعائے ابراہیم، علم کلام نے اس کو لے لیا اور علم کلام نے اس دعا کی بھی اور اللہ کے حکم کی تفسیر و تشریح کی، اور جو پیچھے ضرورت کثر تھی وہ علم حدیث کے ذریعے سے پوری کی گئی ہے۔ روایات و احادیث نے حضرت ابراہیم کی دعا کی وضاحت کی اور کروائی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعا حضرت ابراہیم کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں۔ کتنا عرصہ پہلے گزرے ہیں؟ جمعے کے دن ذہن پہ دباؤ آ گیا ہے۔ 3000 سال پہلے گزرے ہیں حضرت ابراہیم، تقریباً، یعنی تقریبی زمانہ ہے، یہ تحقیقی نہیں ہے۔ جو تاریخی شواہد اور روایات، احادیث اور اقوال اہل البیت علیہ السلام سے جو نکالا گیا زمانہ، تقریباً وہ 3000 سال پہلے گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم خود حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے ہیں۔ حضرت آدم کے بعد نمایاں شخصیات میں حضرت نوح ہیں، حضرت نوح کے بعد علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم ہیں، اور پھر جو اولی العزم انبیاء جن کو کہا جاتا ہے۔ البتہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے فرما دیا کہ لم نجد لہو عزما، وہ اولی العزم نہیں تھے، لیکن حضرت نوح اور حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ و حضرت مسیح و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہ السلام جميعا، یہ اولی العزم انبیاء ہیں۔ اولی العزم کی بھی اپنی قرآنی تفسیر ہے اور ایک رائج تفسیر ہے، لیکن یہ نمایاں انبیاء میں بہت برجستہ اور نمایاں شخصیات ہیں۔ ان کا زمانہ دیکھیں آپ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے، زمین پر آئے ہوئے اور گزرے ہوئے جو تخمینہ لگایا گیا ہے، اندازہ تقریبی زمانہ لکھا گیا ہے، وہ 6000 سال سے لے کے 10,000 سال کے درمیان ذکر کیا گیا ہے، کہ 6000 سال زیادہ تقریبی مدت بتائی جاتی ہے کہ 6000 سال کل گزرے ہیں، 6000 گزری ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو گزرے ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے ہیں بحیثیت نبی، پیغمبر، اولی العزم، صاحب شریعت و صاحب کتاب، بشریت کی ہدایت کے لیے۔ اور یہ مدت جو تقریبی ذکر کی گئی ہے غالباً 900 سال، 1000 سال نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے، طوفان آیا، لمبی عمر 900 سال انہوں نے عمر کی، تبلیغ کی عمر تو شاید زیادہ تھی، تبلیغ 900 سال، 950 سال کی، اور پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جو تقریبی ہے، اب میرے ذہن میں تاریخیں رہتی بھی نہیں ہیں، یہ آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں کہ غالباً 2000 سال سے 2500 سال کے بعد حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم مبعوث ہوئے نبوت پر، اور پھر حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ آئے کہ انہیں بھی تقریباً 1800 یا 1900 سال، 2000 سال لگ بھگ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک طولانی وقفہ ہوا حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے میں، کہ یہ بھی تقریباً 1500 سال کا وقفہ بنتا ہے حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو وقفہ ہوا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء مبعوث ہوئے، جس کا تقریبی زمانہ تخمینہ 600 یا 650 سال ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ اعداد و شمار جو میں ذکر کر رہا ہوں تقریبی ہیں، ممکن ہے آگے پیچھے بھی ہوں، آپ تصدیق کر سکتے ہیں، لیکن قریب قریب یہی اعداد و شمار ہیں۔ یہ وقفے قرآن کریم نے نہیں بیان کیے، لیکن شخصیات، انبیاء، عصر اور عہد ذکر کیا ہے، لیکن یہ تسلسل سے انبیاء نہیں ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ حضرت آدم کے بعد فوراً حضرت نوح آ گئے، اور حضرت نوح کے بعد فوراً حضرت ابراہیم آ گئے، حضرت ابراہیم کے فوراً بعد حضرت موسیٰ آ گئے، اور ان کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ۔ بیچ میں صدیاں گزری ہیں، بلکہ بعضوں کے درمیان ہزاریاں گزری ہیں، صدیاں گزری ہیں، کسی کے 600 سال، کسی کے 900 سال، کسی کے 1000 سال، یہ ترتیب رہی ہے۔ اب اس ترتیب میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کی لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان کی پابندی ہے کہ وہ الہی نظام میں زندگی گزارے، اللہ کی ہدایت کے تحت زندگی گزارے۔ ہدایت اللہ نے مقرر کرنی ہے، دین اللہ نے بنانا ہے، نازل اللہ نے کرنا ہے، اور کسی دور کے انسان کے لیے استثناء نہیں ہے کہ یہ انسان اللہ کے زمانے میں رہے، اللہ کے نظام میں، اور باقیوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنا نظام علیحدہ قائم کر لے۔ یہ اختیار و اجازت کسی کو نہیں ہے، یہ جواز نہیں ہے کسی کے پاس۔ اب یہ جو بیچ میں زمانہ گزرا ہے، قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کو زمانہ عصر فطرت کہتے ہیں۔ فے، تے، رے اور تے، تو ہی نہیں لانا بیچ میں، فطرت نہیں بنانا، فطرت، فطرہ، فے، تے، 2 نقطوں والی تے اور رے، فطرہ، فطرت کا زمانہ اس کو کہا ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں غالباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی ہے کہ ہم نے انبیاء بھیجے ہیں، اور اس ترتیب کے ساتھ بھیجے ہیں کہ بیچ میں فطرت کا بھی ذکر آیا ہے کہ ہم نے علی فطرتن ذکر کیے ہیں۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں آیا 19 میں اس کا ذکر ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، علی فترۃ من الرسل، ہم نے اے اہل کتاب آپ کی طرف ہم نے اپنے رسول بھیجے ہیں جو آپ کے لیے بیان کرتے ہیں دین خدا، حقائق، اور یہ رسول ہم نے علی فترۃ من الرسل، رسل اور انبیاء کے فترت کے دوران ہم نے بھیجے ہیں۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر و نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ نے تو ہماری ہدایت کے لیے کوئی بھیجا ہی نہیں ہے، نہ بشیر بھیجا نہ نذیر بھیجا۔ اس جواز کو ختم کرنے کے لیے ایک فترت کے بعد آپ کی طرف رسول آئے، فقد جاءکم بشیر و نذیر، یہ لو اب آ گیا اللہ کی طرف سے ابشار کرنے والا، انذار کرنے والا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ لفظ قرآن میں سورہ مائدہ میں رسل کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ رسل علی فتراتن
مبعوث ہوئے ہیں، علی فترۃ من الرسل، رسول اللہ علی فترۃ من الرسل آئے ہیں، یعنی ایک فترت کے بعد آئے ہیں۔ فترت زمانے کو کہتے ہیں، دورانیے کو کہتے ہیں، ٹائم پیریڈ ہے یہ فترت۔ فترت کا مطلب ہوتا ہے وقفہ، یعنی جس میں اللہ کی طرف سے کوئی نبی نہیں آئے، نمایاں نبی یا اولی العزم نبی یا غیر اولی العزم نبی نہیں آئے۔ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جس میں سابقہ نبی آئے ہیں، اپنی شریعت کتاب لے کر آئے ہیں، تعلیم دے کے تبلیغ کر کے گزر گئے ہیں، اور ان کے بعد وقفہ آ گیا ہے۔ پھر ایک طولانی وقفے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئے نبی کو مبعوث کیا ہے، اور نئے نبی کے آنے کو بعثت کہا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، بعثت ہے، اور بعثت کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ فترت ہے۔ بعثت و فترت یہ قرآن نے دو زمانے ذکر کیے ہیں۔ بعثت وہ زمانہ ہے جس میں اللہ نے نبی مبعوث کیے ہیں، بھیجے ہیں، اور فترت وہ زمانہ ہے جس میں اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں کیا۔ لیکن یہ دونوں زمانے ہیں، بعثت جو نمایاں اولی العزم انبیاء آئے ہیں، جیسے 5 انبیاء کا کہا جاتا ہے یہ اولو العزم ہے، ان کا فترت کا زمانہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ حیات ان کی کتنی تھی؟ طولانی ترین زندگی حضرت نوح علیہ السلام نے گزاری ہے، باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی معمول کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ 63 سال تھی، یہ تاریخ نے ذکر کیا ہے، 1 صدی بھی پوری زندگی نہیں گزاری۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، ان کی بھی لگ بھگ، اب میرے ذہن میں وہ نہیں ہے اعداد و شمار، لیکن اسی طرح معمول کی زندگی تھی، زیادہ نہیں گزری۔ اور شاید سب سے زیادہ جلدی جس نبی کو دنیا سے اللہ نے اٹھا لیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم کی پھر تھوڑی طولانی زندگی تھی، لیکن حضرت نوح جتنی نہیں تھی، غالباً 100 سال کے لگ بھگ حضرت ابراہیم کی زندگی تھی۔ خب یہ انبیاء آئے ہیں، رسول اللہ آئے، 60 سال کل زندگی گزاری، 23 سال نبوت و بعثت کا عمل انجام دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے دنیا سے اٹھا لیا۔ اور آئے کب؟ حضرت عیسیٰ مسیح کے 600 سال بعد، 650 سال بعد نبی آئے، اور وہ بھی 23 سال لوگوں میں تبلیغ کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ یعنی ہدایت کا زمانہ اور وقفے کا زمانہ کتنا ہے؟ وقفہ 650 سال کا، اور نبی کے آ کے ولادت سے لے کے رحلت تک، وفات تک 63 سال۔ اب 63 سال اور 650 سال، ان دونوں ٹائم کو اپنے نظر میں رکھیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ کے بعد بہت طولانی وقفے کے بعد آئے، 1000 سال 1500 سال کے وقفے سے آئے۔ حضرت موسیٰ آئے حضرت ابراہیم کے بعد بڑے طولانی وقفے کے ساتھ آئے۔ اسی طرح حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم بڑے طولانی وقفے کے ساتھ آئے۔ اب یہ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشریت کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، اور یہ جو انبیاء جن کے نام قرآن نے ذکر کیے ہیں، ان کا دورانیہ زندگی کا دیکھیں، حضرت نوح کو چھوڑ کر باقی انبیاء تو سارے انبیاء کا مدت حیات جو ہے وہ شاید 200 سال بنتی ہے، 250 سال بنتی ہوگی۔ جس طرح ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے حضور کا زمانہ 250 سال کا ہے، انبیاء اولی العزم کا سب کا زمانہ ملائیں تو جتنے زمانے لوگوں کو نبی میسر تھے، یعنی حضرت موسیٰ لوگوں کے درمیان تھے، حضرت عیسیٰ لوگوں کے درمیان تھے، حضرت نوح کا استثناء ہے، 950 سال ان کی عمر مبارک گزری ہے، اگر اس کی توجیہ تعویل نہ کی جائے، اسی طرح ظاہراً اس کو قبول کیا جائے۔ لیکن باقی انبیاء کی جو زندگی ہے، زمانہ حضور ہے امت کے اندر، وہ بہت مختصر ہے۔ مختصر دور کے لیے نبی آئے ہیں، پھر لمبے دور کے لیے وقفہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم آئے ہیں، پھر بہت لمبا دور گزر گیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا
دین کا زمانہ فقط یہی انبیاء کی حیات کے حد تک ہے کہ جب تک نبی موجود ہیں یہ دین کا زمانہ ہے، اور باقی زمانوں میں دین نہیں ہوگا اللہ کی، یعنی باقی بشریت جو درمیان کے ہزاروں سال درمیان میں آتی ہیں نسلیں، ان کے لیے کیا انتظام تھا؟ اگر آپ کہیں نہیں تھا کوئی، تو یہ تو قرآن کی روح کے خلاف ہے، ہدایت کے نظام کے خلاف ہے کہ اللہ نے اس 10,000 سال میں چند نسلیں انتخاب کی ہیں، ان میں نبی بھیج دیے ہیں، باقیوں کو کہا کہ آپ فرعونوں کے ساتھ سمجھوتا کرو، نمرودوں کے حوالے کر دیا، طاغوتوں کے حوالے کر دیا۔ یہ تو دین کی سری نص کے خلاف ہے۔ اور ہمارے پاس آیات ہیں ایسی جن میں صراحت ہے کہ کسی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ہادی اور بغیر امام کے اور بغیر رہنما کے نہیں چھوڑا، کسی امت کو بھی۔ قرآن کی آیات اور احادیث بھی ہیں، ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ تمام ادوار، تمام نسلوں کے اندر ہادی موجود ہے، امام موجود ہے، راہبر موجود ہے، اور ان کو اللہ کی طرف لانے والا موجود ہے۔ کوئی نسل ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے محروم رکھا ہو۔ لیکن قرآن نے اس پورے دورانیے کو 2 حصوں پہ تقسیم کر دیا ہے، ایک زمانہ بعثت اور دوسرا زمانہ فترت۔ فترت اور بعثت کا فرق قرآن نے واضح کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، زندگی ہوئی اس فرق کو آپ کی خدمت میں کھولیں گے کہ بعثت و فترت کا فرق کیا ہے۔ لیکن مشترک دونوں میں اشتراک یہ ہے، دونوں زمانوں میں بعثت اور فترت کا، کہ ہدایت اللہ، نظام دین اور اللہ کا نظام ایک لمحے کے لیے بھی متوقف نہیں ہے، منقطع نہیں ہے، معطل نہیں ہے، اس کو زمین سے اٹھایا نہیں گیا، خواہ فترت کے دور کے لوگ ہوں یا بعثت کے زمانے کے لوگ ہوں۔ دونوں زمانوں میں نظام اللہ کا رہے گا، حکومت اللہ کی رہے گی، احکام اللہ کے رہیں گے، دین اللہ کا رہے گا، دونوں ازمنہ کے لیے۔ کسی نسل کو استثناء نہیں ہے، نہ عصر بعثت کے لوگوں کو نہ عصر فترت کے لوگوں کو۔ تسلسل ہے، دین کا تسلسل ہے۔ فترت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین اٹھ گیا ہے یا دین ختم ہو گیا یا دین میں وقفہ آ گیا ہے۔ اسی طرح زمانہ بعثت کے لوگوں کی طرح ہی زمانہ فترت کے لوگ بھی دین کے اور نظام الہی کے پابند ہیں۔ یہ جو بعثت و فترت ہے، یہ در حقیقت لوگوں کی سماجی حالت کا نام ہے۔ بعثت و فترت قومی سماجی حالت کا نام ہے، سوسائٹی کی کیفیت کا نام ہے۔ یہ بعثت و فترت یعنی فترت کا شکار معاشرہ اور فترت کے شکار معاشرے کو فترت سے نکالنے کے لیے بعثت کی چارہ جوئی، اور پھر بعثت کا زمانہ اور پھر بعثت کا دوبارہ فترت میں تبدیل ہو جانا۔ یہ 2 عمل ہیں جو ہر معاشرے میں آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے، عصر ائمہ میں تھے، عصر انبیاء میں تھے، اور ہر زمانے کے اندر تکرار ہوتے رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک تسلسل ہے کہ بعثت کا زمانہ آئے گا، پھر فترت کا زمانہ آئے گا، اور یہ دونوں سماجی کیفیات ہیں، سماجی حالتیں ہیں۔ اب چونکہ ہم نے سماجیات کو قرآن میں تلاش نہیں کیا، جو ہمارے دین شناس لوگ تھے ان کی تیاری ہی کسی اور کام کے لیے تھی، وہ کچھ اور کام، جیسے ابھی آپ دیکھیں نا، یہ مستری ہیں، یہ مختلف کام کرتے ہیں۔ ایک مستری ہے چنائی کا کام کرتا ہے، اس سے ٹائل پتھر نہیں لگ سکتا۔ ایک ہے ٹائل پتھر لگاتا ہے، چنائی کا کام نہیں کر سکتا۔ ایک مستری ہے وہ کوئی اور لکڑی کا کام کر سکتا ہے، لوہے کا کام نہیں کر سکتا۔ ایک لوہے کا کام کرتا ہے، لکڑی کا کام نہیں کر سکتا۔ اب یہ آج جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، ہنرمند ہیں، ان کے اندر یہ فرق واضح ہے۔ علماء فقہا بھی اسی طرح سے ہیں کہ علماء جو نصاب پڑھ کے اوپر آ کے فقیہ بنتے ہیں تو ان کی تیاری ان خاص علوم کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ادبیات پڑھے ہیں، صرف نحو پڑھے ہیں، بس یہ کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر حدیث پڑھے ہیں تو حدیث کی روشنی میں کچھ بات کر سکتے ہیں۔ علم کلام پڑھے ہیں تو علم کلام کی روشنی میں بات کر سکتے ہیں۔ لیکن علم الاجتماع
جو قرآن کا اصل موضوع ہے، اور سماج جو قرآن کا اصل موضوع ہے، اس کی تیاری نہیں ہے ان کی۔ چونکہ تیاری نہیں ہے، لہذا فطرت اور بعثت دونوں چلے جاتے ہیں علم کلام میں اور عقائد کا حصہ بن جاتے ہیں، اور عقائد میں جا کر تشریح ہوتی ہے بعثت کس کو کہتے ہیں، فطرت کس کو کہتے ہیں، جبکہ یہ دیگر علم ہے، اس کا موضوع ہے، اور اسے یہ بتانا ہوگا کہ فطرت کس چیز کا نام ہے اور بعثت کس چیز کا نام ہے۔ فطرت و بعثت اللہ کے اسماء میں سے نہیں ہے، اور فطرت و بعثت ہر چند انبیاء کے نام کے ساتھ آئے ہیں، لیکن یہ انبیاء کی کیفیات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کی کیفیت اور صورتحال کا نام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمانے ذکر کیے ہیں، لیکن ان دونوں کے لیے تسلسل کے ساتھ ہدایت کو جاری رکھا ہے۔ یہی سورہ مائدہ کی آیہ کریمہ 19 جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ کا خطاب ہے اہل کتاب کو، اے اہل کتاب، کتاب تمہارے پاس لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے رسول اللہ کے زمانے تک یہ تقریباً 1,500 سال گزر گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 600 سال گزر گئے ہیں۔ اس دوران تم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بشیر و نذیر نہیں ہے، اس دوران اہل کتاب نے یہ نہیں کہا کہ چھٹی کا زمانہ ہے، فطرت کا زمانہ ہے، دین ختم ہو گیا ہے، نبی آئے گا تو پھر دین کا دور دورہ ہوگا، نہ، اس دوران بھی تمہاری ذمہ داری تھی اللہ کے نظام میں رہنا، دین قائم کرنا، نہیں کی۔ جواز کیا تھا کہ بشیر و نذیر نہیں ہے ہمارے درمیان، تو یہ لو ہم نے بشیر و نذیر تمہارے اندر بھیج دیا ہے، جو کام فطرت میں نہیں کیا کر رہے تھے، چھوڑ دیا تھا، وہ اب کرو، اب تو اتمام حجت بھی تمہارے لیے ہو گئی ہے۔ اب یہ اہم بات ہے، قرآن کریم کا بنیادی نقطہ ہے جو البتہ سمجھنا چاہے، جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے متبادل ڈھونڈ لیا ہے، جنہوں نے غیر الہی نظام میں نسلیں پیدا کر کے رچ بس گئے ہیں، نہ پریشانی ہے نہ کھٹکا ہے، سیدھا جنت جانا ہے، فرعون کے سائے سے نکل کے سیدھا بہشت میں حوروں کے آغوش میں چلے جانا ہے۔ ظاہر ان کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جنہوں نے قرآن سے وہ اہل البیت کے ذریعے جنت جانے، ان کے لیے ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ ہم ابھی زمانہ فطرت میں ہیں۔ یہ امامت کے لحاظ سے زمانہ فطرت ہے، یا رسول اللہ کے بعد کے لحاظ سے زمانہ فطرت ہے۔ تو زمانہ فطرت کس کو کہتے ہیں، اور اس کی تشریح قرآن کریم کی روشنی میں عرض ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی فہم عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔